میں نے کہا دعا بلاؤں کی دشمن ہوتی ہے، جو بلا آ چکی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے، جو بلا ابھی آئی نہیں ہے آنا چاہتی ہے اوپر سے ہی اس کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ دعا ہے، یہی دعا ہے جو ایک عابد کو معبود کے دہلیز پہ کھینچ کے لے آتی ہے، یہی دعا ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، یہی دعا ہے جو دلوں میں امید کی کرن جگا دیتی ہے، یہی دعا ہے جو دھڑکتے دلوں کو سکون عطا کر دیتی ہے، یہی دعا ہے جو زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو، دعا تو وہ چیز ہے آدمی کو موت کے منہ سے باہر نکال لاتی ہے۔ شیر کے جبڑے میں بھی آدمی اگر چلا گیا ہو اور اگر اخلاص سے دعا کرے، اللہ ہو سکتا ہے اس کو شیر کے منہ سے بھی باہر نکال دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ معزز و مکرم چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ما من شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، معزز نہیں، مکرم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگنا بند کر دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے اگر مانگنا بند کر دو گے، فریاد کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارا مولا ناراض ہو جائے گا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ غصہ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اتنا بڑا ہو گیا تو میرا ہی دیا کھاتا ہے پہنتا ہے اور مجھ سے ہی مانگنا بند کر دیا۔ میرے بھائیو، مانگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کی ذات غنی ہے، حمید ہے، وہی مشکلات کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے فریادیں مت کرو، کسی کو مشکل کشا مت سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، کسی کو غوث نہ سمجھو، کسی کو خواجہ اور دستگیر نہ